ہم سب کبھی نہ کبھی اب جانتے ہیں رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا کسی بہت ہی پرسکون لمحے میں خود سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں؟ بالکل. اس پوری کائنات میں میری جگہ کیا ہے؟ اور کیا اس سب کا کوئی مطلب بھی ہے؟ اور یہ سوال کوئی نئے تو ہے نہیں. نہیں، بالکل نہیں. انسانیت جتنی ہی پرانے ہیں، آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ویڈیو ہے جو ان گہرے سوالوں کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتی ہے. وہ ہمیں ایک سفر پر لے جاتی ہے، قرآن اور حدیث کی حکمت سے لے کر جدید سائنس کی جو حیران کن دریافتیں ہیں وہاں تک. اچھا. تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا وجود ایک بامقصد تخلیق ہے یا محض ایک خوبصورت حادثہ. اور اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی بات سامنے آتی ہے وہ ایک قسم کی کھینچا تانی ہے. کیسی کھینچا تانی؟ ایک طرف تو وہ سائنسی نظریہ ہے کہ زندگی اربوں سالوں میں بغیر کسی منصوبے کے خود بخود بنی، یعنی ارتقاء. جی. اور دوسری طرف ہے مذہبی تصور کہ ہر چیز، خاص طور پر انسان، ایک خالق کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے. صحیح. لیکن ماخذ شروع میں ہی ایک بہت اہم فرق واضح کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سائنسی ارتقاء یعنی وقت کے ساتھ حیاتیاتی تبدیلی، اچھا، اور فلسفیانہ الحاد یعنی یہ نظریہ کہ کائنات بے مقصد ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا، تو یہ تفریق بہت اہم ہے. یعنی کوئی شخص حیاتیاتی تبدیلی کے عمل کو مان سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ یقین رکھ سکتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے. بالکل. یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے وہ دور کرنا چاہتا ہے. یہ تو پوری بحث کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے. چلیں اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے سراغ کی طرف چلتے ہیں جو ماخذ ہمیں مذہبی متون میں دکھاتا ہے. جی. جب مقصدیت کی بات آتی ہے تو کیا مذہبی کتابیں اس پر براہ راست بات کرتی ہیں؟ کیا ماخذ میں قرآن سے کوئی ایسی مثال ہے؟ بالکل. ماخذ سیدھا قرآن کی سورت مومنون کی آیت 115 پیش کرتا ہے جو اس سوال کا براہ راست جواب ہے. کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ جی، یہ ایک سوال ہے جو خود اپنے اندر جواب رکھتا ہے. یہ کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث نہیں بلکہ ایک بہت واضح اور ٹوک بیان ہے. یہ آیت تو واقعی بہت طاقتور ہے، لیکن کیا ماخذ صرف اسی ایک آیت پر انحصار کرتا ہے؟ نہیں، یہی تو دلچسپ پہلو ہے. وہ اس آیت کو ایک پورے قرآنی تصور کے حصے کے طور پر پیش کرتا ہے. اچھا، کیسے؟ وہ فوراً دو اور آیات کا حوالہ دیتا ہے. پہلی سورت صاد کی آیت 71، انی خالق بشرا من طین، یعنی میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. یہ انسان کی مادی حقیقت ہو گئی. جی. لیکن فوراً بعد سورت الاسراء کی آیت 70 آتی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی اور ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی. تو ایک مکمل تصویر بن رہی ہے. بالکل. انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی ابتدا عاجزانہ ہے، لیکن اسے تکریم یعنی عزت اور شرف عطا کیا گیا ہے. اور یہی تکریم اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے یقیناً، اور اس کے وجود کو مقصد دیتی ہے. یہ تو ایک عمومی اصول ہوا. کیا ماخذ اس بات کی کوئی ٹھوس مثال بھی دیتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی انفرادی سطح پر کیسے نظر آتی ہے؟ جی بالکل. اور یہاں وہ ایک بہت مشہور حدیث کا حوالہ دیتا ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مراحل والی. وہی، ان احدکم یجمع خلقہ، یعنی تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی صورت میں، پھر 40 دن جمے ہوئے خون، اور پھر گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں. جی. اور پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھ دیتا ہے. ماخذ کہتا ہے کہ یہ ایک انتہائی منظم، مرحلہ وار اور طے شدہ عمل ہے. کوئی بے ترتیب حیاتیاتی حادثہ نہیں، بلکہ ایک نقشے کے مطابق ہونے والی تعمیر ہے. تو اگر میں اس حصے کا خلاصہ کروں تو ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہبی نقطہ نظر سے انسانی وجود کی بنیاد ہی مقصدیت پر ہے. جی، یہ ہماری تخلیق کے ڈیزائن کا حصہ ہے. لیکن آج کے دور میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ سب تو عقیدے کی بات ہے، اصل چیلنج تو سائنس سے آتا ہے. کیا ماخذ اس چیلنج کا سامنا کرتا ہے؟ وہ نہ صرف اس کا سامنا کرتا ہے بلکہ وہ سائنس کی ہی دریافتوں کو اپنے ثبوت کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہ گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ ہے. اچھا. ماخذ مذہبی دلائل سے نکل کر سیدھا جدید کاسمولوجی میں آتا ہے اور فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ سے شروع کرتا ہے. فائن ٹیوننگ یعنی کائنات کا عین توازن. یہ سننے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ریڈیو سیٹ کر رہا ہو.
یہاں کس چیز کو ٹیون کیا جا رہا ہے؟ بالکل یہی تصور ہے، بس یہاں کائنات کے بنیادی قوانین کو ٹیون کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہماری کائنات چند اصولوں پر چلتی ہے، جیسے کشش ثقل کی طاقت۔ صحیح۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ان قوتوں کی قدریں ایک بہت ہی نازک توازن پر قائم ہے۔ کتنا نازک؟ اتنا کہ اگر کشش ثقل کی طاقت ذرا سی، مطلب 1% کے کھربویں حصے سے بھی کم یا زیادہ ہوتی تو ناممکن۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی کائنات کے بنیادی ڈائلز بالکل صحیح نمبر پر سیٹ ہیں تاکہ ہم یہاں موجود ہو سکیں۔ تو ماخذ اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ اسے محض اتفاق سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے وہ ماہر فلکیات فریڈ ہوئل کا ایک قول نقل کرتا ہے۔ کون سا قول؟ فریڈ ہوئل کہتے ہیں کہ زندگی کے خود بخود پیدا ہو جانے کا امکان اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک طوفان کباڑ خانے سے گزرے اور ایک بوئنگ 747 بنا دے۔ بالکل، ایک مکمل بوئنگ 747 ہوائی جہاز۔ واہ، یہ تصویر تو ذہن میں چپک جاتی ہے، یعنی اتفاق سے اتنی پیچیدہ چیز بننے کا امکان تقریباً 0 ہے۔ جی، لیکن سائنسی حلقوں میں اس کا کوئی متبادل جواب تو ہوگا۔ میں نے ملٹی ورس یعنی متعدد کائناتوں کے نظریے کے بارے میں سنا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ اس پر براہ راست بات نہیں کرتا، لیکن اسے سمجھنا ضروری ہے۔ جی، ملٹی ورس کا نظریہ کہتا ہے کہ شاید کھربوں کائناتیں موجود ہیں، اور ہر ایک میں فزکس کے قوانین تھوڑے مختلف ہیں، اور ان لا تعداد کائناتوں میں سے اتفاق سے ایک ہماری جیسی بن گئی۔ جی، اس نظریے کے مطابق ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری کائنات ایسی نہ ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ تو ہمارے پاس 2 بڑی وضاحتیں ہیں، یا تو ذہین ڈیزائن یا لا تعداد اتفاقات، اور ماخذ پہلی وضاحت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کائناتی سطح پر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، لیکن ماخذ یہاں سے کہا جاتا ہے۔ وہ سیدھا کائنات کے کناروں سے چھلانگ لگا کر ہمارے خلیوں کے مرکزے میں آ جاتا ہے اور ڈی این اے کی مثال دیتا ہے۔ ڈی این اے کا کوڈ؟ بالکل، ماخذ کہتا ہے کہ ڈی این اے صرف کیمیکلز کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دراصل معلومات کا ایک ڈیجیٹل کوڈ ہے۔ ایک زبان کی طرح؟ جی، ایک زبان کی طرح جس میں پورے جسم کو بنانے اور چلانے کی ہدایات ہیں۔ اور ماخذ کا نقطہ یہ ہے کہ معلومات ہمیشہ ایک ذہین ذہن سے آتی ہیں۔ ایک کتاب خود نہیں لکھی جاتی، ایک کمپیوٹر پروگرام خود نہیں بنتا۔ تو ماخذ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ زندگی کی بنیاد میں یہ جو ڈیجیٹل کوڈ ہے یہ کہاں سے آیا؟ کیا بے جان مادہ خود سے معلومات پیدا کر سکتا ہے؟ یہی سب سے گہرا سوال ہے۔ وہ ارتقاء کے عمل پر بحث نہیں کر رہا، بلکہ اس عمل کو شروع کرنے والی بنیادی معلومات کے ماخذ پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ قدرتی انتخاب تو موجودہ معلومات پر کام کر سکتا ہے، اسے چھانٹ سکتا ہے، لیکن بالکل نئی پیچیدہ معلومات پیدا نہیں کر سکتا۔ جیسے کسی کتاب کی غلطیاں ٹھیک کرنے سے ایک نئی کتاب نہیں بن جاتی۔ بہترین مثال ہے۔ اس کے مطابق ڈی این اے میں موجود انتہائی مخصوص معلومات کسی ذہین ماخذ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کائنات کا توازن، ڈی این اے کا کوڈ، یہ سب بیرونی ثبوت ہیں، لیکن انسان کا تجربہ تو اندرونی بھی ہے۔ سب سے بڑا معمہ تو شاید ہم خود ہیں۔ تیسری اور شاید سب سے پراسرار دلیل ہے شعور کا معمہ۔ کانشسنس۔ جی، نیورو سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے کون سے حصے روشن ہوتے ہیں، کون سے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ سب کچھ محسوس کیسا ہوتا ہے۔ وہ جو میں کا ذاتی اندرونی تجربہ ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جی، یا کسی سے محبت کرنے کا احساس، یہ سب محض نیورونز کی فائرنگ سے کیسے پیدا ہوتا ہے، جسے فلسفے میں شعور کا مشکل مسئلہ کہتے ہیں۔ جی، دا ہارڈ پرابلم آف کانشسنس۔ مادی عمل سے موضوعی تجربہ کیسے جنم لیتا ہے، یہ آج بھی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف مذہبی وحی ہے اور دوسری طرف کائنات، ڈی این اے اور شعور سے ملنے والے سراغ ہیں۔ ماخذ ان دونوں دھاروں کو آخر میں جوڑتا کیسے ہے؟ وہ انہیں روح کے قرآنی تصور کے ذریعے جوڑتا ہے۔ اچھا، ماخذ سورۃ الاسراء کی آیت 85 کا حوالہ دیتا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، یعنی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان صرف مادہ نہیں ہے۔ بالکل، اس میں ایک اور جہت بھی ہے، ایک روحانی جزو جسے سائنس اپنی موجودہ حدود میں پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور یہی وہ میں ہے جسے سائنس پکڑ نہیں پاتی۔ یہی ہمارے شعور،
ارادے اور اخلاقی حس کی بنیاد ہے۔ اور یہیں سے بات اخلاقیات اور انصاف جیسے تصورات کی طرف جاتی ہوگی، کیونکہ اگر ہم صرف جینیاتی بقا کی مشینیں ہیں تو پھر قربانی اور انصاف کے لیے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً ماخذ یہی بنیادی سوال پوچھتا ہے کہ اگر وجود محض ایک بے معنی کائناتی حادثہ ہے تو پھر اچھائی، برائی، محبت اور انصاف جیسے تصورات ہمارے لیے اتنی گہری اہمیت کیوں رکھتے ہیں؟ ایک بے مقصد کائنات میں تو صرف طاقت کی جیت ہونی چاہیے۔ بالکل، لیکن انسان کے اندر انصاف اور مقصد کی یہ جو پیاس ہے، ماخذ کے مطابق یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک بے مقصد وجود نہیں ہے۔ یہ پیاس بتاتی ہے کہ کہیں پانی موجود ہے۔ کیا خوب کہا! یہ تو ایک مکمل تصویر بنتی جا رہی ہے۔ گویا ماخذ کائنات کی وسعتوں سے شروع ہو کر انسان کی اپنی ذات کی گہرائیوں تک کا سفر کراتا ہے۔ اس پوری بحث کو سمیٹنے کے لیے کیا ماخذ کوئی حتمی حوالہ پیش کرتا ہے؟ جی، اور وہ حوالہ ان تمام نقاط کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ سورۃ فصلت کی آیت 53 سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ واہ! آفاق کی نشانیاں وہی ہیں جن کا ذکر فائن ٹیوننگ میں ہوا، اور نفس کی نشانیاں وہی ہیں جو ڈی این اے اور شعور کے معمے میں نظر آتی ہیں۔ تو آخر میں ماخذ کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ سائنس اور مذہب کے اس تعلق کو وہ کس طرح بیان کرتا ہے؟ اس کا نتیجہ بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس اور وحی ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے، وہ عمل کی وضاحت کرتی ہے، جبکہ وہی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ چیز کیوں ہے۔ بالکل، وہ اس کے پیچھے کا مقصد اور معنی بیان کرتی ہے۔ تو تخلیق کا طریقہ کار جو بھی ہو، چاہے وہ ارتقاء کے ذریعے ہو، اصل نقطہ اس کے پیچھے موجود مقصدیت ہے۔ جی، ماخذ کا آخری موقف یہی ہے کہ کائنات، حیاتیات اور خاص طور پر انسانی شعور سے ملنے والے شواہد ایک اندھے حادثے کے بجائے ایک سوچی سمجھی ذہین تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن روح کے ذریعے اسے بلند کیا گیا ہے۔ بالکل، وہ ان دونوں جہانوں کے سنگم پر کھڑا ہے۔ اس گہری گفتگو کے بعد جو ایک بات میرے ذہن میں رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی معنی کی تلاش کوئی وہم نہیں ہے۔ یہ ہماری فطرت کا، ہمارے وجود کے ڈیزائن کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ شاید یہ تلاش ہی اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور اسی نقطے کو اگر ہم ایک قدم اور آگے لے جائیں تو ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ ماخذ میں براہ راست تو نہیں پوچھا گیا، لیکن اس کی پوری دلیل اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر معلومات، جیسا کہ ڈی این اے کی مثال میں دلیل دی گئی، واقعی بے جان مادے سے خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، جی، تو اس کا کائنات کی اپنی ابتدا کی نوعیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا طبیعت کے وہ قوانین جو خود معلومات کی ایک انتہائی منظم شکل ہیں، اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ مادی کائنات کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کسی قسم کا ذہن یا شعور موجود تھا؟